فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، محبوبہ سے باتوں کا موبائل ہی الگ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ ہمارے ساتھ عظیم باپ کے عظیم بیٹے، شاعر پاکستان، شاعر مشرق کو ان کو جناب سید سلمان گیلانی صاحب، میں بہت مشکور ہوں، انہیں میں ٹائم دیا اور بہت بڑی خواہش تھی میں ان سے ملنے کی، آج الحمدللہ پوری ہو گئی ہے۔ تو شاہ صاحب سے سوال کرتے ہیں، پیار محبت چلتے طرف۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سلمان خان؟ ہم تو وہ انڈیا کا ایک سلمان خان ہے، ہم تو اس کو جانتے تھے، آج تو آپ کو بھی دیکھ لیا۔ کوئی اس کے ساتھ کوئی ہے تعلق؟ شاہ صاحب میں پاکستانی ہوں الحمدللہ، فخر کرتا ہوں، تو انڈیا کا اور دوسرا ہے۔ لیکن بہرحال مسلمان تو ہے نا جی۔ ہاں، تو اپنا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے گھر کو، غریب خانے کو رونق بخشی ماشاءاللہ۔ اب آج ہمارا خانہ غریب خانہ دولت خانہ بن گیا ہے، کیونکہ آج آپ جیسے دوستوں کی دولت یہاں پہ موجود ہے ماشاءاللہ۔ اچھا شاہ صاحب، شاعری آپ نے کب شروع کی ہے؟ والد صاحب کو دیکھ کے شروع کی ہے یا بچپن سے شوق تھا آپ کا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ والد صاحب جو تھے وہ شاعر تو تھے، تو ان کو تو ہم دیکھتے ہی تھے، تو ان کی نظمیں ناطقیں پڑھتے تھے، ان کی غزلیں پڑھتے تھے، محفلوں میں پڑھتے تھے، فیملی فنکشن میں پڑھتے تھے، علاقے کے پروگرامز میں جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر شیخ پورہ میں ہم رہنے والے تھے، شیخ پورہ کے، تو لاہور میری پیدائش کا شہر ہے، تو والد صاحب شیخ پورہ چلے گئے، پھر ہم شیخ پورہ میں رہے، تو چھوٹا سا شہر تھا، شہر سے پھر باہر نکلے، لاہور، گجرانوالہ، قصور، جو قریب قریب شہر، پھر وہاں جا کے نمائندگی شروع کر دی ہم نے، کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر بعد دفعہ والد صاحب کہیں نہیں جا سکتے تھے تو مجھے بھیج دیتے تھے، یار جاؤ تم۔ میں وہاں اسکول بھی پڑھتا تھا، پھر یہ کالج میں چلا گیا، کالج میں جا کے پھر خود لکھنا بھی شروع کیا، پھر والد صاحب کو دکھاتے بھی تھے، تو پھر انہوں نے اصلاح کی، ہمیں شاعر بنا دیا پکا، باریکیاں سکھائیں فن کی، شعر و شاعری کیا ہوتی ہے۔ شعر و شاعری صرف قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے 10-12 علوم ہیں، اور وہ علوم جو ہے وہ درسن بھی سیکھے جاتے ہیں، لیکن سینہ بسینہ بھی سیکھنا ضروری ہے ان کو۔ شاہ صاحب، آپ کے بارے میں، آپ کی جو شاعری ہے، شاعر اسلام ہو آپ، کیا آپ عالم بھی ہو یا حافظ بھی ہو؟ یہ آپ کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں، ناظرین سننا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ عالم ہے، والد صاحب کا بہت بڑا نام ہے ان کے۔ میں آپ کو اطلاعاً عرض کر رہا ہوں کہ نہ میرے والد صاحب عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، حکیم تھے، کچھ بھی نہیں تھے اس حوالے سے، لیکن اللہ نے ان کو تو علم لدنی عطا کیا ہوتا ہے۔ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو کسی سے سیکھا نہیں جاتا، ڈائریکٹ اللہ پاک اس کے سینے میں القاء کر دیتے ہیں۔ اور دین ہوتا نہ کتابوں سے، نہ دولت سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو چونکہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، حضرت مولانا محمد علی لاہوری رحمہ اللہ، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی قسم کے اور بہت سارے، مولانا غلام غوث ہزاروی جیسے بزرگوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ والوں کی صحبت سے ان کو قلب ان کا منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور کئی علوم جو بڑے بڑے علماء جو تھے وہ بعض دفعہ مطلب ہے کہ والد صاحب سے متاثر ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا، آپ نے یہ مضمون کیسے لکھا، کہاں سے لکھا، کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے تھے میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، 4 جماعتیں اسکول کی پڑھا ہوا، بھاگ گیا تھا اسکول سے۔ تو میں الحمدللہ یہ ہے کہ میں بھی کالج کے اور یونیورسٹی کے لیول تک گیا ہوں، ایم اے پنجابی میں نے کیا، اور میرا بھی چونکہ بزرگوں سے تعلق، میں نے بھی مولانا ہزاروی، مولانا محمد علی جلندھری، مولانا مفتی محمود اور ان جیسے بزرگوں کے ساتھ میری بھی زندگی گزری ہے، اور حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا کہتے ہیں اس قسم کے بہت بے شمار بزرگوں سے میری ملاقاتیں رہی ہیں، صحبتیں رہی ہیں، ان کا فیض اٹھایا۔ تو جو میری دینی شباہت ہے، جو اس وقت میری ظاہری میرا حلیہ ہے، تو یہ علماء کی صحبت کی وجہ سے، یا پھر دینی شاعری، مذہبی شاعری، خصوصاً نعتیہ شاعری، ختم نبوت کے حوالے سے شاعری کرنی، اور باطل فرقوں کے حوالے سے کرنی، اور ثقافت اور کلچر کے حوالے سے کرنی، اصلاح معاشرہ کے لیے کرنی، تو ان چیزوں کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں اپنا حلیہ جو ہے سنت کے مطابق بناؤں،
اور میں نے بنا لیا، ورنہ میری زندگی اسی طرح 3 پیس پہننے اور سوٹڈ بوٹڈ، جی کلین شیوڈ. ویسے بھی میری شیو آئی بڑی دیر کے بعد لیکن جب آئی تو کافی دیر تک بڑھاتا رہا، میں شیو کراتا رہا. لیکن میرا حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے روحانی مرشد ہیں، اصلاحی تعلق میں نے ان سے قائم کیا، اور یہ ان کی وجہ سے آج ماشاءاللہ میں جو ہے یہ بارش ہوں اور سنت کے مطابق میرا حلیہ ہے. لیکن بہرحال میں نہ عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، نہ کیا کہتے ہیں، نہ زاہد ہوں نہ حکیم. تو نہ زاہد بنا، تو نہ عالم بنا، تو نہ زاہد بنا، تو نہ ملا بنا، تو نہ حکیم بنا. بس پتہ نہیں کہ سلمان گیلانی تو کس کام کا آدمی ہے، کسی کام کا آدمی نہیں ہے. شاہ صاحب تاریخی پروگرام کہاں پہ ہوئے؟ آپ باہر ملکوں میں غالباً گئے، بہت پاکستان میں بھی آپ نے کلام پڑھے، ہر چینل پہ آپ نے کلام پڑھے. کون سا پروگرام جس پہ آپ کو زیادہ مزہ آیا ہو؟ دیکھیے، مزے لینے کے لیے تو ہم کلام نہیں پڑھتے، لوگوں کو مزہ دینے کے لیے پڑھتے ہیں. تو ایک تو ہے مذہبی کلام، اس سے ہمارے مذہبی طبقہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، دینی مدارس کے طالب علم خوش ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم تھوڑا سا کلام میں ایک تو اس کی سطح جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے، طالب علموں کے حوالے سے اپنے کلام کی سطح کو بھی اسی ان کے ذہنی مطابقت کے مطابق جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، ذہنی مطابقت کے مطابق کرتے ہیں. تو اس لیے وہ شاعری ہماری جو ہے وہ پاپولر بھی ہوتی ہے. باقی رہ گیا میری دوسری جو شاعری ہے، نوجوانوں کی شاعری، زلف و رخسار کی شاعری، گل و بلبل کی شاعری، وہ بھی ایک مطلب ہے کہ میرے دیوان ہیں، اس پہ دو ہیں، بہار خامہ اور حریف سنگ. اور میری نعت کے 2 دیوان ہیں، عبدہ و رسولہ، میں ہوں اندلیب بطخاں. عبدہ و رسولہ پر مجھے فاروق لغاری جب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے 1995 میں، انہوں نے ایوارڈ بھی دیا تھا مجھے. تو اس کے علاوہ میری 3 کتابیں پھر مزاح پہ بھی آ گئی ہیں. تو چینلوں پہ تو میں صرف مزاح کے حوالے سے ہی جاتا ہوں، وہاں پر میں کسی اور حوالے سے بہت کم، مطلب کہ نعت کے حوالے انٹرویوز وغیرہ میں تو میں گیا ہوں، مختلف چینلز والے میرے انٹرویو لیتے رہتے ہیں، تو وہاں کسی نے نعت کی فرمائش کر دی تو نعت سنا دی یا منقبت سنا دی. ادروائز میں مشاعروں میں جہاں جاتا ہوں تو جو پروگرام باہر ہوتے ہیں نا، اس ٹی وی کے پروگراموں میں بھی بعض مزیدار پروگرام بقول آپ کے مزے والا پروگرام، سب سے زیادہ مزے والا تو یہ اپنا 92 چینل پہ بڑے مزیدار پروگرام ہوئے ہیں. دنیا نیوز پہ ہم نے مستقل پروگرام بھی کیے ہیں. ہری مرچیں ایک پروگرام ہم 1 سال کرتے رہے ہیں، وہاں پہ ہر ہفتے لگا کرتا تھا. اسی طرح پی ٹی وی پر شوخیاں کیا ہم نے پروگرام کافی 3-4 مہینے، وہ بھی کرتے رہے ہیں، 5 مہینے، تو وہ بھی ہفتہ وار ہوا کرتا تھا. تو اس قسم کے پروگرام ہم کرتے ہیں تو ہمیں مزہ تو آتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ تسکین ہوتی ہے کہ ہم روتے ہوئے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، غمگین چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں. اور آج کے دور میں ہر بندہ غمگین ہے، تو وہ ہر بندہ خوش ہونا چاہتا ہے. تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ خوش ہو رہے ہیں. شاہ صاحب کون سے ملک میں آپ گئے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں ہمیں؟ جی بڑے ملکوں میں گیا ہوں، بس یہ کہیں کہ کون سے ملک میں نہیں گئے، باقی سب ملکوں میں گئے ہیں. بس وہاں ہر ایسے ملک میں گئے ہیں جہاں پاکستانی یا انڈین اردو سمجھنے والے ڈھیروں رہتے ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں، مطلب کہ محلے ہیں جن کے اپنے. باقی کوئی ویسے ممالک جہاں پاکستانی یا اردو بولنے والے ہیں تو صحیح، لیکن کوئی 50 میل میں فاصلے پر، کوئی 60 میل کے فاصلے پر، کوئی کہیں ان کو اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے پھر ایک جگہ پہ. وہ ایسے ممالک مثلا چائنا ہو گیا یا جاپان ہو گیا، وہاں نہیں جا سکے ہم ابھی تک. لیکن ہے کہ ہانگ کانگ گیا ہوں، ملائیشیا گیا ہوں، میں جو فار ایسٹ کے علاقوں میں ادھر میں گیا ہوں. مڈل ایسٹ سارا دیکھ لیا ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے. سعودیہ بے شمار دفعہ دیکھا ہے. 35-36 تو میری وہاں پہ عمرے اور حج کی حاضریاں ہیں، مشاعرے بھی وہاں بڑے ہوتے ہیں. تو یورپ میں نے سارا دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ، ہر ملک میں گئے ہیں یورپ کے تقریباً اللہ ماشاء اللہ کو رہ گیا. امریکہ کئی دفعہ گیا ہوں، برطانیہ کئی دفعہ گیا ہوں، تو افریقہ گیا ہوں، آسٹریلیا گیا ہوں. یعنی دنیا کے سارے ممالک جو بڑے ہیں وہاں پہنچے ہیں ہم انشاءاللہ الحمدللہ. اچھا شاہ صاحب، ہمارا آخری سوال ہے، والد صاحب کی شعر سنا دو جو میں نے آپ کو پہلے بولے ہیں، وہ شعر سنا کے پھر آپ سے اجازت لے دیں. کون سا شعر تھا وہ؟ وہی
اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن وہ ہرا سے جو، لے کے قرآن جو ہرا سے وہ سرے نہیں، لے کے قرآن ہرا سے میرے سرکار آئے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ آپ زیادہ، میں مزاحیہ بھی تو سنا دوں نا، میرا تعارف تو دیکھے نا۔ ڈفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے، اپنا تو میری جان سٹائل ہی الگ ہے، اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، محبوبہ سے باتوں کا موبائل ہی الگ ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، بہت ہی مزہ آیا۔ دیکھتے رہیے آپ ٹوڈے چینل کو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔